صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے والی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کا اور مؤمنوں کا شیوا بیان فرمایا تھا کہ منافقین ظاہر میں زبانی طور پر اسلام کو ظاہر کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں اسلامی احکامات پر عمل کرنے سے جان چراتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں مومنین کاملین کا حال یہ ہے کہ شریعت کا جو بھی حکم آ جائے اس پر سمع و طاعت، یعنی اس کی باتوں کو سننا اور اس پر عمل کرنا، اس کی فرما برداری کرنا، یہ مومنین کا شیوا ہے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ایک وعدے کا بیان فرمایا ہے۔ یہ وعدہ کرنے والے اللہ تبارک و تعالی ہے۔ وعدہ کس سے کیا جا رہا ہے وہ بھی بیان فرمایا ہے، اور کس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ بھی اس آیت میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں 3 وعدے فرمائے، 3، اور یہ وعدہ کیا ہے خاص صفات والے لوگوں کے ساتھ جس کا بیان آ رہا ہے۔ یہ بہت ہی عظیم الشان آیت ہے اور قرآن مجید کی حقانیت کی، اس کے کتاب اللہ ہونے کی بالکل واضح دلیل ہے، اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے رسول ہونے کی بھی دلیل ہے۔ اور یہ وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے وہ وعدہ پورا کر کے دکھایا، اسلام کی حقانیت ظاہر کر کے دکھائی۔ اور یہ وعدہ اس لیے بھی کیا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے جو منافقین کا بیان تھا، اب ان کو دعوت ہے کہ نفاق چھوڑو اور ایمان کامل اور صادق ایمان، سچا ایمان اختیار کرو، تو اللہ تعالیٰ کے یہ وعدے تمہارے ساتھ پورے ہوں گے۔ فرمایا وعد اللہ، وعدہ فرمایا اللہ نے کن لوگوں سے؟ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے اچھے اچھے اعمال کیے، نیک اعمال کیے۔ دو باتیں ہو گئی، وعدہ کس نے کیا؟ اللہ نے،
کن لوگوں سے کیا؟ اللہ نے کسی آدمی کا نام نہیں لیا، کسی قوم کا نام نہیں لیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں موصول استعمال کیا، الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تم لوگوں میں سے۔ یہ منکم کا مخاطب پوری امت ہے، مجموعہ امت، پوری امت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس کی دو حصے کیے جاتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں امت دعوت اور ایک ہے امت اجابت۔ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے، ایمان میں داخل ہو گئے، ان کو تو کہتے ہیں امت اجابت، جنہوں نے آپ کی دعوت قبول کر لی۔ اور اس کے علاوہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، چاہے وہ مومن ہو یا غیر مومن ہو، مسلمان ہو یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، وہ سب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے افراد ہیں، اس لیے ان کو کہتے ہیں امت دعوت۔ تو منکم میں سب آ گئے، ایمان والے بھی اور غیر ایمان والے بھی، ان سب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ تم کفر و شرک کو چھوڑو اور ایمان لے آؤ، یہ منافقو تم نفاق کو چھوڑو اور ایمان لے آؤ۔ تو تم میں سے، چاہے وہ مشرکین میں سے ہو، منافقین میں سے ہو، چاہے یہود و نصارہ میں سے ہو، اور ایمان والے تو ہے ہی، تم میں سے جو بھی لوگ یہ دو شرطیں پوری کریں گے، نمبر 1 ایمان اور نمبر 2 اعمال صالحات، یہ دو شرطیں جو بھی پوری کریں گے ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے۔ پہلی شرط ہے ایمان، تو اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کے ساتھ، کسی ملک کے لوگوں کے ساتھ، کسی عرب کے ساتھ، کسی عجم کے ساتھ اس وعدے کو متعلق نہیں کیا، بلکہ جن لوگوں میں، جس جماعت میں یہ دو صفتیں پائی جائے گی، نمبر 1 ایمان اور نمبر 2 اعمال صالحات، ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو اس وعدے کے پورا ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں، ایمان اور اعمال صالحہ۔ ایمان بھی وہ جس کو اللہ ایمان کہتے ہیں، ایمان کامل اور سچا ایمان، نفاق والا ایمان نہیں، شک شبہ والا ایمان نہیں، بلکہ وہ ایمان جس کا پیچھے سے بیان چلا آ رہا ہے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، یہ ایمان کہ جس میں مکمل اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو، فرما برداری ہو، زندگی کے تمام شعبوں میں، عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، معاشرت میں بھی، اخلاقیات میں بھی، عقائد میں بھی، ہر معاملے میں پوری اطاعت و فرما برداری اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے۔ اور دین کے جو احکام ہیں، اعمال صالحات، صالح کہتے ہیں نیک اعمال، اور نیک اعمال کون سے؟ جس کا صالح ہونا، جس کا اچھا ہونا شریعت نے بیان کیا ہے، وہ سب صالحات ہیں۔ کسی ایک عمل کو لے کر بیٹھے رہنا مقصود نہیں ہے، صالحات خود جمع ہے، صالحات یہ خود صالحتن کی جمع ہے، اور پھر اس کے اوپر الف لام بھی لگا ہے، الصالحات۔ اور عربی زبان میں کبھی کبھی یہ الف لام جو آتا ہے وہ استغراق کے لیے آتا ہے، استغراق کا معنی تمام اعمال کو شامل کر لینا، تو اعمال صالحات جتنے ہیں ان پر عمل کرے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ استغراق بھی عرفی، یعنی اکثر اعمال صالحات پر عمل ہو، اکا دکا کوئی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس پر عفو درگزر کیا جائے گا، لیکن اعمال صالحات کی کثرت، یعنی شریعت میں جتنے اعمال کو صالح بتایا ہے ان اعمال کی پابندی جو جماعت کے لوگ کریں گے ان لوگوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے، اور وعدہ کرنے والے وہ اللہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ کبھی بھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے اور سچا ہے، ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ تو وعد اللہ، وعدہ کیا ہے اللہ نے، اس میں جتنی تاکید ہے، اللہ تعالیٰ کسی سے وعدہ کر دے اس سے اور زیادہ تاکید کہیں نہیں ہو سکتی۔ ایک یہ ہے کہ کسی انسان کو ایسے ہی کوئی بات کہہ دی جائے، اگر کہنے والا بڑا آدمی ہے، سچا آدمی ہے، شریف آدمی ہے، سخی آدمی ہے،
تو اس کا تو صرف کہہ دینا کافی، لیکن اس کہنے کے ساتھ ساتھ وہ یوں کہے کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں یہ چیز دوں گا، تب تو اس میں اور زیادہ تاکید پیدا ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف یہ کہہ دے کہ ہم دے دیں گے، تب بھی یہ وعدہ ہی کا درجہ رکھتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کے دینے سے متعلق اپنے وعدے کا لفظ بیان کرے، اس سے اس کی تاکید بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تم میں سے جو بھی لوگ ایمان لے آئے اور اچھے اچھے اعمال کریں، ان کے ساتھ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے۔ یہ وعدہ کب کیا جا رہا ہے یہ بھی دیکھنے کے قابل ہے۔ یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ شروع سے بیان کیا ہے کہ یہ مدینہ منورہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے۔ کچھ روایتیں بھی ہیں شان نزول سے متعلق، اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ مکی دور میں جب آپ علیہ السلام مکہ میں تھے، وہاں تو مغلوبیت کا زمانہ تھا، کفار و مشرکین کا غلبہ تھا، اور مسلمانوں کو بہت زیادہ تنگ کیا جاتا تھا، ستایا جاتا تھا، ہر وقت خوف لاحق رہتا تھا۔ پھر 13 سال مکہ میں رہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بہت سے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ یہاں بھی چین کا سانس نہیں تھا، مشرکین در پہ تھے کہ کسی طرح مسلمانوں کو پریشان کریں، ستائیں، چنانچہ انہوں نے یہاں بھی ریشہ دوانیاں جاری ہی رکھی تھی۔ ہر وقت گویا خوف ہی لاحق تھا، اور ہر وقت گویا ہتھیار ساتھ میں لے کر ہی چلنا پڑتا تھا کہ کب جنگ کی نوبت آ جائے، کب دشمن حملہ آور ہو جائے، کچھ پتہ نہیں۔ تو بعض صحابہ نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول، کبھی کوئی امن کا موقع بھی آئے گا یا ہر وقت ہمیں خوف کی حالت میں ہی زندگی بسر کرنی پڑے گی؟ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، جس وقت اسلام کا یعنی مسلمانوں کے پاس بظاہر کوئی طاقت نہیں تھی، ظاہری طاقت، کوئی افراد کی طاقت بھی نہیں تھی، اسلحے کی طاقت بھی نہیں تھی، کوئی حکومت بھی نہیں تھی، کچھ نہیں تھا۔ ابھی تو مدینہ کی ریاست نئی نئی بننے جا رہی تھی، اس میں اندرونی خطرات تھے منافقین کے، یہودیوں کے، اور بیرونی خطرات تھے مشرکین کے۔ ایسی حالت میں اللہ تبارک و تعالی ببانگ دہل صاف الفاظ میں، دو ٹوک لفظوں میں یہ وعدہ کر رہے ہیں، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ وعدہ اس وقت ہو رہا ہے جب ظاہری طور پر اس کے پورے ہونے کی کوئی شکل نظر نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ بہرحال فرمایا اللہ نے وعدہ کیا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لے آئے اور جو نیک اعمال کرے۔ اس کے اولین مصداق تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور ان میں بھی خلفائے راشدین بدرجہ اولا ہے، لیکن یہ وعدہ عام ہے، الفاظ میں عموم ہے۔ جب کبھی بھی امت میں یہ دو صفات کامل درجے میں پیدا ہوگی، اس وقت اللہ تعالیٰ کے یہ وعدے پورے ہوں گے۔ وعدہ کس چیز کا ہے؟ 3 وعدے ہیں۔ اللہ نے 3 چیزوں کے وعدے کیے۔ نمبر 1، لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم، یہ پہلا وعدہ۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، یہ دوسرا وعدہ۔ اور وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، یہ تیسرا وعدہ۔ 3 وعدے اللہ نے فرمائے۔ پہلا وعدہ کیا ہے؟ بہت تاکید فرمائی۔ علماء طلبہ سمجھ سکتے ہیں کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّ، یہ لام اور نون عربی زبان میں تاکید کے لیے آتے ہیں، اور استخلاف اس کے معنی جانشین بنانا، اپنی جگہ کسی کو قائم مقام بنانا۔ پہلا وعدہ یہ ہے ایمان والوں سے اور نیک اعمال کرنے والوں سے کہ ضرور بھی ضرور وہ یعنی اللہ انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا۔ پہلا وعدہ یہ ہے کہ جب بھی تم میں سے جو بھی لوگ ایمان لے آئیں گے کامل طور پر اور نیک اعمال کریں گے، تو اللہ نے یہ وعدہ فرما لیا ہے کہ وہ ایسے ایمان والوں کو اور ایسے اعمال صالحہ کرنے والوں کو کیا دے گا؟ خلیفہ بنائے گا، خلافت عطا کرے گا، حکومت عطا کرے گا زمین میں۔ لا یستخلفن، ضرور بھی ضرور، کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے، ضرور بھی ضرور اللہ انہیں
زمین میں خلافت عطا کرے گا، حکومت عطا کرے گا، اپنا جانشین بنا دے گا، ایسے ہی جیسے کہ اس نے ان لوگوں کو جانشین بنایا تھا جو ان سے پہلے گزرے۔ یہ پہلا وعدہ ہے اور بہت بڑا وعدہ ہے کہ جب یہ لوگ خود اپنے آپ کو صالح بنا لیں گے، اپنے باطن کو ایمان سے آباد کریں گے اور اپنے ظاہر کو اعمال صالحہ کے نور سے منور کریں گے اور افراد کی اصلاح ہو جائے گی، تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں فساد کو باقی نہیں رکھیں گے، دنیا سے کفر و شرک کو اور فساد کو ختم کریں گے۔ کفر و شرک یہ دنیا میں سب سے بڑا فساد ہے۔ اللہ کی زمین پر اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی زمین پر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت، اس سے بڑھ کر اور کوئی فساد نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے علاوہ جتنے گناہ ہے، شراب ہے، چوری ہے، زنا ہے، قتل و غارت گری ہے، ڈاکہ زنی ہے، اور لوگوں کی جان مال اور عزت کی حفاظت نہ کرنا ہے، یہ سارے فساد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر سماج میں بھی فساد باقی نہیں رہنے دیں گے۔ دنیا سے فساد کو ختم کرنے کے لیے ان لوگوں کو چنیں گے، انہیں سلیکٹ کریں گے، ایسے ایمان والوں کو، ایسے صالح اعمال کرنے والوں کو جو سراپا صالح ہی صالح ہیں، ایسے لوگوں کو چن کر اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں میں حکومت کی لگام دے دیں گے۔ یہ خلافت بہت بڑی نعمت ہے۔ خلافت دنیا سے ظلم کو ختم کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ خلافت دنیا سے فساد کو دور کرنے کا واحد علاج ہے۔ خلافت، اور یہاں لفظ بھی استخلاف کا ہے، خلیفہ بنانے کا ہے۔ خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی کی جگہ پر بیٹھے۔ تو اصل تو اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ان لوگوں کو نائب بنائے گا، ان لوگوں کو قائم مقام بنائے گا اور انہیں حکومت عطا کرے گا۔ تو وہ صرف بادشاہ نہیں بنیں گے، سلطان نہیں بنیں گے، خلیفہ بنیں گے۔ دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ ایک تو ہے جمہوریت جو آج کل حکومت کا نظام چل رہا ہے، ایک ہے سلطنت اور بادشاہت و ملوکیت جو پہلے چلتا تھا، اور ایک ہے خلافت۔ خلافت یہ زمینی حکومت نہیں ہوتی، آسمانی حکومت کا نافذ کرنا ہے۔ خلافت میں کوئی خلیفہ اور جو اس وقت حاکم بنتا ہے وہ اپنے قانون لوگوں کے اوپر نہیں تھوپتا ہے، وہ اپنی باتیں نہیں منواتا ہے، وہ آسمانی حکومت کا اعلان کرتا ہے، یعنی قرآن کی حکومت، شریعت کے نفاذ کی بات کرتا ہے۔ اللہ نے انسانوں کے لیے جو قانون بنائے ہیں زندگی گزارنے کے، جس میں سراپا امن ہے، جس میں سراپا ہدایت ہے، جس میں سراپا چین، اطمینان اور سکون ہے، اس قانون کو زمین پر نافذ کرنے کے لیے اللہ ان لوگوں کو چنیں گے۔ یہ ہے خلافت۔ آج دنیا میں جتنا فساد ہے اس کی بنیادی وجہ خلافت کا نہ ہونا ہے۔ دنیا میں جتنا قتل و غارت گری ہو رہی ہے، لاکھوں انسان قتل کیے جا رہے ہیں، اس کی وجہ خلافت کا نہ ہونا ہے۔ دنیا میں جو ظلم عام ہوا ہے اس کی بنیادی وجہ خلافت کا نہ ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے، کسی امت سے راضی ہوتے ہیں تو انہیں خلافت کا تمغہ دیتے ہیں، خلافت کا ایوارڈ دیتے ہیں، خلافت کی نعمت سے سرفراز کرتے ہیں۔ اور جب خلافت آتی ہے تو اپنے ساتھ چین، سکون اور برکتیں لے کر آتی ہے۔ اس کو سمجھنا ہو تو دور خلافت کی ہسٹری اور تاریخ پڑھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، فتح مکہ کے بعد کا خصوصاً، اور اس کے بعد پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں خلفائے راشدین کا دور، اور اس وقت کے حالات اور اس وقت کا امن و اطمینان اور اس وقت کی ترقیاں اور لوگوں کی خوشحالی آپ دیکھیے تو اندازہ ہوگا۔ تلاش کرنے سے بھی جرائم اور کرائم کا وجود آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ یہ خلافت ہے۔ تو اللہ نے وعدہ کیا ہے جو لوگ بھی صحیح معنی میں ایمان اور اعمال صالحہ کی شرط کو پورا کریں گے اور اپنے باطن کو ایمان سے آباد کریں گے اور ظاہر کو اعمال صالحہ کے نور سے منور کریں گے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ زمین میں حکومت عطا کر کے رہیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور پھر اس کے اوپر مزید تاکید کے لیے فرمایا کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں، اگر یقین نہیں آتا ہے تو ہسٹری دیکھ لو، ماضی اٹھا کر دیکھو، کما ایسے ہی جیسے یہ کام اللہ نے پہلے بھی کیا ہے۔
اس امت سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان میں بھی جو لوگ ایمان اور اعمال صالحہ کی شرط پر پورے اترے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی خلافت دی، انہیں بھی جانشین بنایا اور حکومت عطا کی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال قرآن مجید میں جگہ جگہ آتی ہے۔ فرعون حاکم تھا، قبطی قوم تھی فرعون کی جو حکمران تھے، اور بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی وہ تو بہت نہتے تھے، کمزور تھے، جو بنی اسرائیل کے غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن انہوں نے ایمان اور اعمال صالحہ کی شرط جب پوری کی پیغمبر حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی نگرانی میں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ہلاک کیا، اس کو غرقاب کیا اور سمندر میں ڈبویا، اور اس کے بعد اس زمین کا وارث اور اس زمین کا مالک اور ملک مصر اور ملک شام کی حکومت اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عطا فرمائی۔ جالوت کو ختم کیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو حکومت عطا فرمائی۔ اس سے پہلے بھی اللہ یہ کام کر چکا ہے اور آئندہ بھی اللہ کرے گا۔ جب کبھی امت میں یہ ایمان اور اعمال صالحہ کی شرط پوری ہوگی، مجموعی اعتبار سے ایک خاص طبقہ اس چیز پر قائم ہو جائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں خلافت دیں گے۔ معلوم ہوا کہ زمین کی حکومت حاصل کرنے کا بنیادی طریقہ ایمان اور اعمال صالحہ ہے، اور اعمال صالحہ صرف وہی نہیں جس کو ہم سمجھتے آج کل کی زبان میں کہ نمازیں پڑھ لو، روزے رکھ لو، زکوٰۃ، یقیناً یہ بہت بڑے نیک اعمال ہے، اس کے بغیر کوئی مومن کو چارہ کار ہی نہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کے اور احکام ہیں۔ دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کرنا، ظلم کا مقابلہ کرنا، کفر و شرک کو ختم کرنے کی کوشش کرنا، اور دعوت کا جو نظام ہے، یہ سب بھی اعمال صالحہ میں داخل ہے۔ جب کبھی پچھلے زمانے میں امت نے ایمانی تقاضوں کو پورا کیا، اعمال صالحہ کی شرط مکمل کر دی، اور جب تک امت دعوت پر اور دعوت کا اعلیٰ فرد جہاد پر قائم تھی، اللہ تعالیٰ نے زمین میں خلافت دی، اور آئندہ بھی جب کبھی امت اس شرط کو پورا کرے گی تو اللہ تبارک و تعالی یہ وعدہ پورا کریں گے اور زمین میں خلافت عطا کریں گے۔ اللہ نے یہ وعدہ پورا کیا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابتدائی نبوت کا زمانہ انتہائی کمزوری کا تھا، قسم پرسی کا تھا، نہتے پنے کا تھا، مظلومیت کا تھا۔ مدینہ منورہ ہجرت کر کے جب سے آئے تب سے اسلام کی فتوحات کا گویا آغاز ہوا اور قوت پکڑنے لگا، اور 8ویں سال میں تو مکہ فتح ہو۔ جس جگہ پر سے آپ علیہ السلام کو روپوش ہو کر نکلنا پڑا تھا، ہجرت کرنی پڑی تھی چھپ چھپ کے، 8ویں سال میں آپ علیہ السلام فاتحانہ شان کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے، اور اس کے بعد 2 ہی سال میں پورے جزیرۃ العرب پر اسلام کی حکمرانی ہے۔ لوگ فوج در فوج، جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور حکمرانی سب جگہ، کفر و شرک کا نام و نشان نہیں جزیرۃ العرب میں۔ اس کے بعد پھر آپ کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ، یہی استخلاف، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت۔ یہ چاروں خلیفہ کے دور کو دیکھیں، آدھی دنیا سے زیادہ تک اللہ نے اتنی مختصر مدت میں ایمان کو پہنچا دیا۔ اسلام کی حکمرانی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمرانی کس قدر وسیع ہو گئی، حضرت عثمان کے دور میں اور سرحدیں بڑھی، اور اللہ نے زمین میں خلافت دے کر دکھایا۔ یہ وعدہ اللہ نے پورا کیا، یہ قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کی دلیل ہے کہ آپ نے جو وعدہ فرمایا ایسے وقت میں جب اس کے پورا ہونے کی کوئی شکلیں نہیں تھی، اللہ نے جو کہا تو من وعن ایز اٹ از، اللہ نے اس کو پورا کر کے دکھایا۔ اور اسی طرح اس آیت کریمہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور خصوصاً خلفائے راشدین کی بھی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے خلافت اس وقت دی جب ان کے اندر ایمان اور اعمال صالحہ کی شرط پوری تھی۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور حضرات خلفائے راشدین ایمان اور اعمال صالحہ کے بلند ترین مقام پر فائز تھے، اور یہ وعدہ آئندہ بھی اللہ پورا کرے گا جب کبھی یہ شرطیں پائی جائے گی۔ چنانچہ روایتوں سے جو باتیں معلوم ہوتی ہے، اور یہ 4 ہی خلیفہ تک محدود نہیں، اس کے بعد بھی جب کبھی ایسے نیک صالح لوگ معاشرے میں وجود میں آتے گئے، اللہ تعالیٰ نے خلافت دی ہے، اگرچہ وہ متصل نہیں ہے، کبھی بھی درمیان میں ظالم حکمران بھی آ گئے، بادشاہ بھی آ گئے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور دکھایا، اور بھی خلافتیں قائم ہوتی رہی، یہاں تک کہ آخر میں
پھر اس کے بعد خلافت بنی عباس آئی، خلافت بنی امیہ آئی، اور اخیر میں خلافت عثمانیہ آئی۔ اور خلافت عثمانیہ اگرچہ بہت پاورفل اس اعتبار سے نہیں تھی، لیکن پھر بھی جب تک یہ خلافت کا وجود تھا، مسلمانوں کا دنیا میں ایک مقام تھا۔ یہ آخری عالمی جنگ کے بعد جب اس کا وجود ختم ہوا، اس کے بعد سے امت کا شیرازہ بکھر گیا ہے، اس کے بعد سے امت کا شیرازہ بکھر گیا ہے۔ لیکن احادیث میں خبر دی گئی ہے کہ پھر حضرت مہدی جب تشریف لائیں گے اور یہ شرطیں پوری ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے استخلاف اور خلافت دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ آسمان سے اتاریں گے انہیں، اور پھر اسلام کی خلافت کا دور آئے گا، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے جس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ دنیا کی کوئی طاقت چاہے اپنی ایڑی چھوٹی کا زور لگا لے، اللہ کے وعدے کو پورا ہونے سے نہیں روک سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور اعمال صالحہ پر مضبوطی سے ثابت رہنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کا وعدہ مقید ہے، مشروط ہے اس شرط کے ساتھ کہ ایمان اور اعمال صالحات اپنی فرد یعنی اپنی زندگی میں بھی اور سماج میں بھی ان دونوں چیزوں کو عام کرنے کی مکمل کوشش۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ یہ نعمت عطا فرماتے، کون سی؟ پہلا وعدہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا۔ اور یہ فرق یاد رکھنا چاہیے کہ خلافت ایک الگ چیز ہے اور بادشاہت الگ چیز ہے۔ بادشاہ اپنے آپ کو مالک سمجھتا ہے، اور خلیفہ اپنے آپ کو قوم کا خادم سمجھتا ہے۔ وہ اپنے کوئی زیادہ اختیارات نہیں سمجھتا، وہ قوم کا خادم ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے۔ اور جب یہ خلافت کا نظام آتا ہے، فساد ختم ہو جاتا ہے، کرپشن ختم ہو جاتا ہے، ہر شعبے میں اخلاص ملتا ہے، ہر شعبے میں ایمانداری نظر آتی ہے، اور حکومت کا ہر فرد گویا کہ قوم کا اور ملت کا خادم ہو کر زندگی بسر کرتا ہے۔ ایسا امن کا نظام ہوتا ہے۔ کبھی پڑھتے ہیں ان حالات کو تو آرزو اور تمنا ہوتی، کاش ہم بھی ایسا زمانہ دیکھ سکتے، تو دنیا سے یہ فساد ختم ہوتا، اللہ کی حکمرانی ہوتی، اللہ کی اطاعت ہوتی۔ یہ کتنی افسوسناک چیز ہے کہ انسانیت اس ترقی پر مادیت میں پہنچ جائے، لیکن دوسری طرف جہالت کا یہ عالم کہ اپنے پیدا کرنے والے کو نہ پہچانے، دوسری طرف جہالت کا یہ عالم کہ وہ اپنی پیدائش کے مقصد کو نہ سمجھے، دوسری طرف انسان کی خود غرضی کا اور خواہش پرستی کا یہ عالم کہ چند پیسوں اور چند روپیوں کے لیے لوگوں کی جان ختم کر دی جائے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے پاکیزہ اور چھوٹی بچیوں کی عزتیں تار تار کر دی جائے۔ یہ سب خلافت کے نہ ہونے کا نقصان ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان بھی خلافت کو بھول گئے۔ ہم مسلمانوں نے خلافت کا تصور اور اس کی امید ہی چھوڑ دی، حالانکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اس کے لیے دعا کریں، اس کے لیے کوشش کریں، اس کی جو شرطیں ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو کھپائیں۔ یہ کوشش کرنا ہمارے اختیار میں ہے۔ آگے جس دور میں ہم پیدا ہوئے ہم نے خلافت دیکھی نہیں، ہم جس وقت دنیا میں پیدا ہوئے کہیں بھی خلافت کا وجود نہیں ہے، لیکن ہم اس کے لیے تڑپ تو سکتے ہیں، اللہ سے دعا تو کر سکتے ہیں، اپنی عاجزی کا اور اپنے قصور کا اعتراف تو کر سکتے ہیں کہ ہمیں جو کرنا چاہیے تھا اللہ ہم نہیں کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے زمین میں خلافت اور حکومت، ایسے ہی جیسے کہ ان سے پہلے والے لوگوں کو بھی اللہ نے دنیا میں خلافت دی تھی۔ دوسرا وعدہ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ۔ مکنا یمکن تمکین باب تفعیل، اس کے معنی اقتدار دینا، کسی چیز کو جمع دینا، کسی چیز کو راسخ اور مضبوط کر دینا، کسی چیز کی جڑیں اور بنیادیں مضبوط کرنا، اس کو کہتے تمکین۔ یہاں اسی سے لفظ، یہاں بھی لام اور نون دو تاکید کے ساتھ، اور ضرور بھی ضرور اللہ ان کے لیے ان کے اس دین کو جمع دے گا، ان کے اس دین کو اقتدار دے گا جس کو اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے۔ بہت الفاظ پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ خلافت کیوں دے گا؟ عیاشیاں کرنے کے لیے؟ یہ خلافت کیوں دے گا؟ فضول خرچیاں کرنے کے لیے؟ یہ خلافت کیوں دے گا؟ عیش و آرام کے لیے نہیں۔ اس خلافت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا دین جو اللہ نے انسانوں کے لیے پسند کیا ہے، وہ دین کون سا ہے؟ دین اسلام۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ نے وعدہ و اعلان فرمایا قرآن مجید میں، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔
اللہ فرماتے آج میں نے تمہارے لیے اپنے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت میں نے تمہارے اوپر مکمل کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین ہونے کے لیے میں نے پسند کر لیا۔ تو اللہ نے انسانیت کے لیے جو دین پسند کیا ہے اس کا نام الاسلام ہے۔ اسلام صرف کوئی ایک مذہب کا نام نہیں، وہ پورا نظام حیات ہے، پوری زندگی کا نظام ہے، اور یہ دین پوری انسانیت کے لیے ہے۔ یہ دین اللہ نے پسند کیا ہے۔ تو یہ خلافت کا انجام کیا ہوگا؟ خلافت کا مقصد کیا ہے؟ اس دین کو جمع دینا، اس دین کو قوت دینا، اس دین کو جمانا، اس دین کو عام کرنا اور اس دین کو قوت دینا۔ گویا کہ وہ خلیفہ بن کر کیا کریں گے؟ اللہ کا دین یعنی اسلام اور اس کے احکام کو زمین پر نافذ کریں گے۔ یاد رکھیں جب تک خلافت نہیں ہوتی اور جب تک پاور نہیں ہوتا وہاں تک صحیح معنی میں اصلاح نہیں ہو سکتی۔ آپ نصیحت کرتے چلے جائیے، ہزاروں نصیحتیں ایک طرف اور حکومت کا ایک کوڑا ایک طرف۔ آپ کسی انسان کو 1000 مرتبہ سمجھائیے، ہو سکتا ہے وہ نہ مانے، لیکن جب پاور ہوتا ہے، حکومت کا خوف ہوتا ہے تو اس پر عمل کروانا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ دنیا میں بہت سے فسادات ایسے ہیں، زنا، اس سے بچنے کے لیے آپ لوگوں کو نصیحت کرتے رہیے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو نصیحت کو قبول کریں گے؟ جن کے دل میں صلاح ہے، تقوی ہے، اللہ کا خوف ہے، آخرت کو مانتے ہیں، وہ تو نصیحت قبول کریں گے۔ لیکن بہت سارے انسان وہ ہے جن پر شیطانیت غالب ہے، وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے یا مانتے ہی نہیں، تو وہ آپ کی نصیحت پر عمل نہیں کریں گے، وہ تو اپنی خواہشات کے پیچھے چلیں گے۔ تو ایسے فسادیوں کو روکنے کے لیے ڈنڈا دکھانا پڑتا ہے، ایسے فسادیوں کو روکنے کے لیے حکومت کی طرف سے سزائیں نافذ کی جانی چاہیے، تبھی کرائم اور جرائم رکتے ہیں۔ دنیا کی ہر حکومت اپنے یہاں قانون بناتی ہے کہ کوئی انسان کسی کو قتل کرے گا تو اس کو یہ سزا ہوگی، کوئی ریپ کرے گا تو اس کو یہ سزا ہوگی، تو آدمی ڈرتا ہے اس سے، اور جبکہ وہ سزائیں حقیقت میں نافذ بھی کی جائے، 2-4 آدمیوں کو پھانسی پر لٹکایا جائے، پھر دیکھو کسی کی مجال ہے کہ وہ ایسا کام کر سکے۔ تو حکومت جب تک نہیں ہوتی وہاں تک زمین سے فساد ختم نہیں ہوتا، اس لیے کہ شیطان اپنی کوششیں کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خلافت دیں گے، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ کا دین اور اس کے احکام زندگی کے ہر شعبے میں نافذ ہو۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ، اللہ اس خلافت کی برکت سے ان کے لیے ان کے اس دین کو قوت دے گا جو ان کے لیے پسند کیا ہے۔ اللہ نے پسند کیا، یہ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ کا سلیکشن ہے، اور یہ اللہ کی چوائس ہے۔ اسلام اللہ کی چوائس ہے، کسی اور کی نہیں۔ جو اللہ کی چوائس کو نہ مانے اس کی چوائس میں کیا اس میں کچھ کمال ہو سکتا ہے؟ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، تو تمکین یعنی قوت اور اقتدار عطا کرے گا دین کو، دین کی حکمرانی ہوگی، دین کا سکہ چلے گا، دین کا سکہ رائج ہوگا۔ اور دینہم، یہ لفظ بھی ذرا غور کرنے کے قابل ہے۔ اللہ نے فرمایا ان کا دین یعنی ایمان والوں کا دین، حالانکہ قرآن مجید کسی جگہ پر دین کی نسبت اللہ کی طرف بھی کرتا ہے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ کا دین ہے، تو دین اسلام تو اللہ ہی نے اتارا ہے، لیکن اللہ نے نسبت اس موقع پر اپنی طرف نہیں کی بلکہ ہماری طرف کی، ایمان والوں کی طرف نسبت کی کہ یہ دین تمہارا ہے۔ اس سے ایمان والوں کا دین سے گہرا تعلق معلوم ہوتا ہے۔ اضافت جو ہوتی ہے، نسبت جو کی جاتی ہے، یہ تعلق کو بتانے کے لیے کہ دین ہے تو اللہ نے اتارا، لیکن انہوں نے دین کو ایسا اپنایا گویا کہ ان کا ہی دین ہے۔ ایسا سمجھو جیسے کسی آدمی کا گھر ہے، اس نے خود بنایا، اپنی ملکیت ہے، لیکن اس کا کاروبار ہے، اس کی اولاد ہے، وہ اس گھر کو بہت اچھی طرح حفاظت کرتی ہے، مینٹین کرتی ہے، کاروبار کو بہت اچھی طرح سنبھالتی ہے، تو باپ کہتا ہے یہ سب تمہارا ہی ہے نا، حالانکہ ہے تو باپ کا، لیکن باپ نسبت کر دیتا ہے اپنی اولاد کی طرف کہ یہ گھر تمہارا ہے، یعنی تمہیں اس میں رہنا ہے اور تمہیں اس کو سنبھالنا ہے۔ تو اللہ نے بھی اس دین کی نسبت ایمان والوں کی طرف کر کے ان کا گہرا تعلق جو ایمان سے ہے اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ ان ایمان والوں کی خاطر، ایسے اعمال صالحہ کرنے والوں کی خاطر اللہ ان کے اس دین کو قوت دے گا جس دین کو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے۔
تو معلوم ہو اللہ نے ہمارے لیے دین اسلام پسند کیا ہے، اس پر ہم دل و جان سے اللہ کا شکر ادا کریں کہ کتنا پیارا طریقہ ایک زندگی ہمیں عطا فرما، جس میں ہر چیز کی تعلیم ہے۔ اللہ ہمیں اسلام کا حسن اور اس کی خوبیاں سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ کی قسم، اس سے اچھا، اس سے سچا اور اس سے آسان زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ دنیا میں نہیں ہے۔ اسلام سب سے اچھا، سب سے سچا اور سب سے آسان طریقہ زندگی ہے، یہ سب سے آسان لائف سٹائل ہے۔ اللہ اس کی قدردانی کی ہمیں توفیق دے، اس کے حسن کو سمجھنے کی توفیق دے۔ آج بہت سے مسلمان اپنے دین کے حسن سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے دوسری تہذیب کو، دوسرے کلچر کو پسند کرتے ہیں اور اس کی آرزو کرتے ہیں، عملی طور پر اس کو اپنا بھی لیتے ہیں۔ بیچاروں کو پتہ نہیں ہے کہ کتنی اچھی چیز چھوڑ کر کیسی گندی چیز لے رہے، سونا دے کر ٹھیکرا لے رہے، سونا دے کر ٹھیکرا لے رہے۔ لیکن اس خلاصہ اگر میں آسان اور ایک دم ٹھیٹ مثال میں سمجھاؤں تو آپ یوں سمجھیے کہ جو دوسری تہذیبیں ہیں اندر سے تو گوبر کی طرح گندی ہے، لیکن اس کے اوپر سونے یا چاندی کا ورق چڑھا دیا ہے، جس کو دیکھ کر لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں، اس کی چمک کو دیکھ کر لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں کہ بہت اچھی چیز ہے، اندر جا کر تو دیکھو وہ کتنی گندی ہے، اس میں کتنا خوف ہے، کتنی وحشت ہے اور کتنی بدبو ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اسلام کی تعلیمات انتہائی، کسی باب میں، زندگی کے کسی شعبے میں اسلام کی تعلیم کا دوسری تعلیم کے ساتھ مقابلہ کر کے دیکھ لیجئے، دونوں کا کمپیئر کر کے دیکھ لیجئے، آپ کے سامنے یہ چیز واضح ہو جائے گی۔ دوسرا وعدہ یہ فرمایا کہ اللہ ایمان والوں کی خاطر ان کے اس دین کو قوت دیں گے، ان کو جگہ دیں گے، جمائیں گے دنیا میں، جس دین کو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے۔ اور تیسرا وعدہ فرمایا وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور یہاں بھی لام اور نون دونوں تاکید کے لیے، اور تبدیل کے معنی ہم بھی اپنی زبان میں بولتے ہیں لباس تبدیل کر لو، یعنی ایک کی جگہ پر کسی دوسری چیز کو لے آنا، اس کو کہتے ہیں تبدیل، بدل دینا۔ اردو میں، گجراتی میں، ہر زبان میں بولتے ہیں بدلنے کا لفظ، اللہ نے وہی لفظ استعمال کیا ہے، وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہو رہی تھی اس وقت زمانہ تھا خوف کا، اسی لیے وہ صحابی پوچھنے آئے تھے کہ اللہ کے رسول کے ہر وقت ہمیں خوف کی سائے میں رہنا پڑے گا، ہر وقت تلوار ہاتھ میں رکھنی پڑے گی، خوف ہی خوف ہے ہر جگہ سے دشمنوں کا، تو کیا ایسے ہی رہنا پڑے گا؟ تو یہ جو خوف کی حالت تھی اس میں آدمی بہت زیادہ ٹینشن میں رہتا ہے اور اچھی طرح زندگی کے مقاصد کو پورا نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ خوف کے بعد ضرور بھی ضرور امن اس کے بدلے میں اللہ لے آئیں گے۔ امن کہتے ہیں بے خوف ہونے کو، شانتی کو، بے خوف ہونے کو امن کہتے ہیں، امن و امان بولتے ہیں۔ تو اللہ نے وعدہ کیا اور ضرور بھی ضرور اللہ ان کے خوف کے بعد ان کو بدلے میں امن عطا کر دیں گے، یعنی خوف ختم ہو جائے گا، ہر جگہ امن و امان قائم ہو جائے گا۔ یہ وعدہ بھی اللہ تعالیٰ نے پورے درجے میں پورا فرمایا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی وہ سوال کرنے والے صحابی سے فرمایا تھا کہ بس بہت تھوڑا سا زمانہ ہے، اس کے بعد ایسا موقع ہوگا کہ تم لوگ اطمینان سے بیٹھو گے، کسی کو تیر بھی اپنے پاس رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے۔ چنانچہ دور فاروقی میں حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایسا امن و امان قائم ہوا، اسلامی حکومت میں اتنا امن کہ کوئی عورت ملک شام سے نکلے اور مکہ مکرمہ آئے، راستے میں اس کو کسی چیز کا خوف نہیں۔ عورت اکیلی کمزور ذات اگر نکلے اور وہاں سے مکہ تک آئے، نہ اس کو لٹیروں کا خوف ہے، نہ چوروں کا خوف ہے، کچھ نہیں۔ اتنا امن اللہ نے قائم فرمایا، کسی کی، ہر ایک انسان کی جان محفوظ، مال محفوظ، عزتیں محفوظ۔ اگر اس دور کے تاریخی وثائق کو دیکھا جائے، خال خال کہیں آپ کو قتل کی واردات ملے، کہیں آپ کو زنا کا کوئی واقعہ پیش آتا ہوا ملے، اتنا امن اللہ نے قائم کیا۔ اس وقت بھی یہی حال ہے۔ یہ تینوں نعمتوں کی ہمیں ضرورت ہے۔ خلافت بھی کہیں نہیں ہے جس سے دنیا سے فساد کو ختم کیا جائے، بلکہ دنیا میں فساد بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ دین کی تمکین اور دین کا جماؤ بھی نظر نہیں آ رہا ہے، اور ہر جگہ مسلمان خوف کے سائے میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ تینوں ہمارے بڑے بڑے مسائل ہیں۔ ان تینوں مسائل کا حل اس آیت کریمہ میں بتایا گیا، الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔
ایمان اور اعمال صالحہ، اس کی طرف اگر ہم اپنی انفرادی زندگی میں آ جائے، اصلاح معاشرہ کے نام پر تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، سماج کی اصلاح اور لوگوں کی اصلاح، لیکن آدمی اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ حالانکہ اگر ہر انسان اپنی اصلاح کرے تو معاشرے میں ہمارے علاوہ ہے کون؟ سب کی اصلاح ہو جائے گی۔ تو اصلاح معاشرہ کی ابتدا اپنی ذاتی اصلاح سے ہوتی ہے۔ آدمی خود اپنی اصلاح کرے تو پھر معاشرے کی اصلاح خود بخود ہو جائے گی۔ تو فرمایا کہ یہ ہے حل، ایمان اور اعمال صالحہ۔ پتہ نہیں ہم کیا کیا حل تلاش کر رہے ہیں، یہ وجہ اور ریزن نکال رہے ہیں کہ مسلمانوں کے کمزور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس مال نہیں ہے، ان کے پاس فلاں نہیں، ان کے پاس فلاں نہیں ہے۔ اصل بنیادی چیزیں یہ دو ہے۔ صحابہ کے پاس کوئی زیادہ مال نہیں تھا، کوئی سائنسی ترقیاں زیادہ نہیں تھی، لیکن اللہ نے خلافت دے کر دکھائی اسی بنیاد پر، ایمان اور اعمال صالحہ۔ اور آگے اسی کو بیان فرمایا کہ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، میرے ساتھ کسی بھی طرح کا شرک نہیں کریں گے۔ بعض لوگ یہ جملہ جو ہے یہ حال بن رہا ہے، یعنی ایمان اور اعمال صالحہ ایسے ہوں گے کہ اس میں بنیادی طور پر توحید ہوگی، یعبدوننی، محض اکیلے میری ہی عبادت کریں گے، میری ہی بندگی کریں گے۔ عبادت کا مطلب پھر وہی نماز مت سمجھ لینا، بندگی کی زندگی۔ بندہ کہتے ہیں اردو زبان میں، یہ فارسی کا لفظ ہے، غلامی۔ غلام کا کام کیا ہوتا ہے؟ اپنے آقا کی ہر بات کو پورا کرنا، یہ غلام کا کام ہے۔ تو ہم بھی اللہ کے غلام بن جائے، نام تو رکھ دیتے ہیں عبداللہ، اللہ کا بندہ، لیکن حقیقت میں اللہ کا بندہ وہ ہے جو اپنی خواہشات کو چھوڑ دے، اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت پر قربان کر دے، اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے حکم کو دیکھے اور اس کو مانے۔ یہ ہے عبدیت، اور اللہ ہی کی عبادت کرے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے، اس کے علاوہ کسی کی غلامی اختیار نہ کرے۔ یہ ہے غلامی اختیار نہ کرے، نہ فکر پر کسی کی غلامی ہو، نہ جسم پر کسی کی غلامی ہو، آزاد اللہ کی حکومت میں صرف اللہ کا حکم مان کر زندگی گزارے۔ اور توحید، کسی بھی طرح کا شرک نہیں، لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی اور چیز کو شریک نہ ٹھہرائے، کسی اور کی عبادت نہ کرے، کسی اور کی حکمرانی تسلیم نہ کرے۔ اور شرک میں سے کسی بھی طرح کا شرک، یعنی نہ شرک جلی، ظاہری طور پر اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا وہ شرک جلی ہے، اور شرک خفی کا مطلب ریاکاری، دکھلاوا، یہ بھی نہیں، اخلاص کے ساتھ وہ عمل کرے۔ تو یہ حکومت ملنے کے بعد یہ دو کام کریں گے، صرف اللہ ہی کی عبدیت اور بندگی اور غلامی ہوگی، اور شرک کا نام و نشان نہیں، نہ ظاہری طور پر کوئی شرک ہوگا اور نہ خفیہ طور پر کوئی شرک ہوگا، یعنی ریاکاری بھی نہیں ہوگی، محض اللہ ہی کے لیے اخلاص کے ساتھ عبادت کی جائے گی۔ اور بعض فرماتے کہ یہ شرط ہے کہ ایمان و اعمال صالحہ کریں گے اس حال میں کہ وہ اللہ کی ہی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا، تو وعدہ اللہ نے کیا جس کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا، اور وعدہ کیا دو شرطوں کے ساتھ، ایمان اور اعمال صالحات کے ساتھ۔ تین وعدے کیے، نمبر 1 زمین پر خلافت اور حکومت عطا کرے گا، نمبر 2 دین اسلام کی سربلندی ہوگی اور اسلام کو اللہ تعالیٰ جماع عطا فرمائیں گے، اس کا سکہ رائج ہوگا، نمبر 3 خوف ختم ہو جائے گا اور دنیا میں امن و امان قائم ہو جائے گا۔ آج دنیا ہر جگہ لوگ خوف کی وجہ سے اور ظلم کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اگر امن و امان چاہیے تو اس کے لیے یہی شرط ہے، ایمان اور اعمال صالحات۔ اور دنیا کے ایمان سے محروم لوگوں، اگر تم امن چاہتے ہو، خوف چاہتے ہو، اللہ کے دین کے دامن میں آ جاؤ۔ اللہ نے جو دین ہم سب کے لیے اتارا ہے، پوری انسانیت کے لیے اتارا ہے، پوری مانوتا کے لیے اتارا ہے، اس دین کو قبول کرو اور اعمال صالح، اچھے اعمال کرو جس کو شریعت اچھا کہتی ہے، تو پھر تمہیں اپنے دل میں بھی سکون اور امن ملے گا، اور ملک میں بھی امن و امان ملے گا، دنیا میں امن و امان ملے گا، ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ پھر آگے فرمایا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ اللہ تعالیٰ جب یہ نظام عطا فرما دے اور دنیا میں اللہ تعالیٰ خلافت قائم کر دے، اسلام کا سکہ رائج ہو جائے، امن و امان قائم ہو جائے، اب اس امن و امان کی، اس خلافت کی حفاظت کرنا اور اس کی قدردانی کرنا یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ اور جو کوئی آدمی اس کے بعد ناشکری کرے، کفر سے مراد یہاں ناشکری ہے۔ ناشکری کیا ہے؟ کہ ایسا بہترین نظام قائم ہو جائے، سازگار ماحول پیدا ہو جائے، پھر بھی کوئی آدمی ناشکری کرے، یعنی اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرے، ایمان اختیار نہ کرے بلکہ کافر بنا رہے،
اس نعمت کی ناقدری کرے، اس کی حفاظت کی کوشش نہ کرے، تو یہ کفر اور ناشکری جو بھی کرے گا یہ لوگ کیا ہوں گے؟ ہم الفاسقون، یہ لوگ حکم سے نکلنے والے ہیں، فاسق ہیں، گنہگار ہیں، نافرمان ہیں۔ فسق کے معنی گنہگار، نافرمان، اپنی حد سے باہر نکل جانے والے۔ جیسے کھجور ہو اور وہ بہت زیادہ پک جائے اور اس کی گٹلی خود بخود باہر آ جائے پکنے کی وجہ سے، اس کو کہتے ہیں فسق۔ تو جو لوگ اپنی حد سے باہر نکل جائے ان کو کہتے ہیں فاسقین۔ تو ایسے جو فاسق لوگ، تو یہ جو لوگ اس نظام کے قائم ہونے کے بعد پھر بھی کفر کریں گے، حقیقت میں یہی لوگ فاسق ہے اور یہ حکم سے نکلنے والے ہیں، اللہ کے حکم کو ماننے والے نہیں ہیں، آخرت میں ان کا انجام بہت برا ہوگا۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ پھر اللہ نے تاکید فرمائی اور تم لوگ نماز کو قائم رکھو، نماز کو قائم کرو، نماز کی پابندی رکھو۔ اقامت صلاۃ کا معنی صرف نماز پڑھ لینا نہیں ہے، نماز کے ظاہری اور باطنی تمام حقوق کے ساتھ اس کو باقی رکھنا، وقت پر ادا کرنا، مردوں کے لیے جماعت کے ساتھ پڑھنا اور نماز میں اپنا دھیان لگانا اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا، یہ اقامت صلاۃ ہے جو زندگی کے سارے نظام کو صحیح کرتی، گناہوں سے روکتی ہے۔ یہ نماز ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی سے اور بے حیائی سے روک دیتی ہے، تو یہ نماز کو قائم کرو۔ وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ زکوٰۃ ایک شریعت کا خاص لفظ ہے، اپنے مال کی ایک خاص مقدار اللہ کے راستے میں نکالتے رہو، یعنی اپنا جسمانی عبادت کا نظام بھی صحیح کرو، مالی نظام بھی صحیح کرو۔ یہ قرآن میں جہاں کہیں اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ، نماز و زکوٰۃ کا لفظ بولا جاتا ہے، اس سے یہ عنوان ہے پورے دین کا، یہ عنوان ہے پورے دین کا۔ نماز کے ذریعے سے جسمانی عبادتوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور زکوٰۃ کے ذریعے سے مالی عبادتوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ جتنی عبادتیں ہیں یا تو جسمانی ہوگی یا مالی ہوگی، تو پورے دین کی طرف اشارہ ہے کہ دین پر اپنے آپ کو قائم رکھو، اور دوسرے معاملات میں بھی وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو، رسول کی فرما برداری کرو، رسول کا کہنا مانو، وہ جیسا کہتے ہیں ویسا کرو ہر معاملے میں۔ تو کیا ہوگا؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر کامل رحم کیا جائے۔ جیسے رحمت کی ایک شکل اوپر بتائی کہ اللہ خلافت دیں گے، دین کا سکہ رائج ہوگا، امن و امان آئے گا، یہ رحمت ہے۔ اور اگر یہ رحمت تمہیں چاہیے اللہ کی تو اس کے لیے نمازوں کو قائم کرو، زکوٰۃ دو، اپنے مال کا صحیح نظام بناؤ، جتنا حق اللہ نے لوگوں کا رکھا ہے انہیں دو، اور زندگی کے ہر شعبے میں رسول کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ جو بھی کام کرنا ہو شریعت کا حکم معلوم کرو اور اس کے مطابق عمل کرو، آپ کا وہ کام اچھا بھی ہوگا، صحیح بھی ہوگا، آسان بھی ہوگا۔ یہ تین کام جو لوگ کریں گے ان کے بارے میں فرمایا لعلکم ترحمون، ایسا کرنے سے یہ کیوں کرنا ہے، اس کی فائدہ کیا ہوگا؟ تم پر رحم کیا جائے گا۔ کون رحم نہیں چاہتا؟ اللہ کی رحمت میں آنے کے بھی طریقے ہیں۔ اللہ یقیناً الرحمن ہے، الرحیم ہے، بڑا مہربان ہے، بڑا کروپالو ہے، لیکن یہ رحمت کس کو دیتا ہے؟ جو رحمت کے اسباب اختیار کرتا ہے۔ اور اللہ کی رحمت کے اسباب کیا ہے؟ اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری، اس کی بندگی، توحید، اقامت صلاۃ اور زکوٰۃ دینا اور رسول کی اطاعت، یہ اسباب ہیں اللہ کی رحمت کو اپنی طرف لانے کے۔ ہم میں سے ہر آدمی اللہ کی رحمت کا محتاج ہے، اللہ سے ہم دعا بھی کرتے اللہ رحم فرما، رحم فرما، لیکن رحمت کے اسباب ہم اختیار نہیں کرتے۔ زندگی میں نمازیں نہیں ہے، زندگی میں اپنا مال لوگوں کو، غریبوں کو دینا نہیں ہے، اور رسول کی اطاعت و فرما برداری نہیں ہے، اعمال رسول کی خلاف ہے، رسول کی نافرمانیاں ہیں، تو پھر اللہ کی رحمت کیسے آئے؟ اس کی رحمت کو آنے کے لیے شرط ہے، یہ اسباب ہیں، ان اسباب کو اختیار کرنا پڑے گا۔ زمین سے فصل پیدا کرنی ہے تو بیج ڈالنا پڑے گا، پانی دینا پڑے گا، یہ اسباب ہے۔ کوئی آدمی بیج بھی نہ ڈالے اور پانی بھی نہ دے، کھاد بھی نہ دے، اور پھر پورا دن دعا کر اللہ فصل اگا دے، تو یہ بیوقوف کہا جائے گا۔ کوئی انسان اللہ کی رحمت تو چاہتا ہے لیکن رحمت کے اسباب اختیار نہیں کرتا، تو یہ انسان بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ بغیر بیج ڈالے، بغیر پانی اور کھاد دیے ہوئے فصل کی امید لگانے والا۔ اللہ کی رحمت کے بھی کچھ ضابطے ہیں، کچھ اصول ہیں، کچھ شرائط ہیں، جب ان کو ہم پورا کریں گے، جس کو پورا کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، تب جا کر اللہ تعالیٰ کی رحمت بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے کام بنا دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ وقتی طور پر
جو کافروں کی حکمرانی نظر آ رہی ہے، جس وقت یہ آیت نازل ہو رہی تھی اس وقت زور کس کا تھا، پاور میں کون تھا، بلکہ سپر پاور کون تھا؟ مشرکین تھے، کافرین تھے۔ اب اللہ نے وعدہ کیا کہ ان کو ہٹائیں گے اور اس کی جگہ پر مسلمانوں کو، ایمان والوں کو اللہ حکومت دیں گے، تو یہ لوگ کہاں چلے جائیں؟ فرمائے کہیں نہیں جا سکتے۔ جس طرح ابھی ہر جگہ حکمرانی انہی کی ہے، ایسے ظالموں کی حکمرانی ہے جو دنیا میں ظلم ڈھا رہے ہیں۔ فرمایا لا تحسبن، اے قرآن پڑھنے والے ہرگز یہ گمان نہ کرنا، لا تحسبن یہ نون تاکید کے لیے ہے، اور لا تحسب نہیں ہے، ہرگز یہ گمان نہ کرنا کیا الذین کفروا معجزین فی الارض، کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ زمین میں کہیں بھاگ کر ہمیں ہرا دیں گے، ہمیں تھکا دیں گے، ہمیں عاجز کر دیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، یعنی یہ لوگ یہاں سے نکلیں گے تو نکل کر کہیں اور دنیا میں جائیں گے اور وہاں پناہ لے لیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ جہاں بھی جائیں گے پکڑے جائیں گے، اینما ثقفوا اخذوا، جہاں کہیں بھی پائے جائیں انہیں پکڑا جائے گا، انہیں چھوڑا نہیں جائے گا۔ دنیا میں فساد مچانے کی انہیں مہلت نہیں دی جائے گی۔ جیسے حکومت کا کوئی مجرم ہوتا ہے، وہ ہمارے یہاں تو لوگ بھاگ جاتے ہیں، اس ملک میں کوئی جرم کیا اور کسی دوسرے ملک میں جا کر پناہ لے لی، اب وہاں سے آج تک فلاں مجرم کو حکومت لا ہی نہیں پا رہی، وعدے تو بہت کر رہی ہے کہ فلاں کو ہم لے آئیں گے، فلاں کو لے آئیں گے، پتہ بھی ہے کون سے ملک میں رہتا ہے، لیکن ابھی تک اس کو لا نہیں سکے۔ کیا وجہ ہے؟ اللہ ہی جانے۔ تو دنیا کی حکومتیں تو عاجز ہیں کہ بعض بڑے بڑے مجرم جرم کر کے بھاگ جاتے ہیں اور پھر ان کو کوئی پکڑ کے نہیں لا سکتا، یا اسی ملک میں چھپ جاتے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا کہاں چلے گئے، نہ پولیس کے ہاتھ میں آتے ہیں، نہ CID کے ہاتھ میں آتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہمارے جو مجرم ہیں، جو ہمارے باغی ہیں، جو ہمارے نافرمان ہیں، وہ ان کافروں کے بارے میں یہ گمان نہ کرنا کہ کہیں وہ بھاگیں گے اور ہمیں عاجز کر دیں گے، ہمارے ہاتھ میں نہیں آئیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ہماری حکمرانی ہر جگہ ہے، ہماری قدرت ہر جگہ ہے، کہیں بھی جائیں گے ہم انہیں پکڑ کے لائیں گے۔ تو یہ مخاطب، یہ قرآن پڑھنے والے ہرگز یہ گمان نہ کرنا کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، وہ زمین میں کہیں بھاگ کر ہمیں عاجز کر دیں گے، ہمیں ہرا دیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ دنیا میں بھی نہیں چھوٹیں گے۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور آخرت میں کیا ہوگا؟ اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ النار سے مراد جہنم کی آگ، یعنی آخرت میں ان کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ وہ اللہ کے نافرمان بندو، یا اللہ تمہیں ڈرا رہا ہے کہ جس راستے پر تم چلے ہو انجام بہت برا ہے۔ مأواہم النار، ٹھکانہ اس کا جہنم ہے، اور جہنم کی ایسی خطرناک آگ ہے جس کو نہ سہ سکو گے نہ کہہ سکو گے۔ ومأواہم النار، اور ان کا ٹھکانہ ایسے کافروں کا، ایسے باغیوں کا، اللہ کے نافرمانوں کا، جنہیں اللہ نے پیدا کیا پھر بھی وہ اللہ کے نافرمان ہے، اللہ کا کھاتے ہیں لیکن پھر بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کا برسایا ہوا پانی پیتے ہیں پھر بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور اللہ کی دی ہوئی ہوا سے سانس لیتے ہیں اور اپنی زندگی چلاتے ہیں پھر بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی زبان سے اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی پیشانی اللہ کے علاوہ کے سامنے جھکاتے ہیں۔ کتنے بڑے ناشکرے ہیں، کتنے بڑے نافرمان ہیں۔ اللہ کی نظر میں یہ لوگ سزا کے مستحق ہیں۔ اگر باز نہ آئے، اگر اپنے اس راستے سے نہ رکے اور یو ٹرن نہیں لیا، ایمان کی طرف نہیں آئے، اللہ کی فرما برداری کا راستہ اختیار نہیں کیا، تو ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ایسے ٹھکانے کو نہ اپناؤ۔ اللہ ابھی سے الرٹ کر رہا ہے، متنبہ کر رہا ہے، ڈرا رہا ہے کہ جس راستے کو تم نے اختیار کیا ہے بہت غلط راستہ ہے۔ او میرے بندو، او میری بندیو، او میرے نافرمان بندو، او میری نافرمان بندیو، او میرے راستے کو چھوڑ کر شیطان کے راستے پر چلنے والو، بہت برا ٹھکانہ ہے، مت جاؤ۔ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، یہ قرآن کا درد ہے، اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ بہت سے لوگ ان آیات کو پڑھتے ہیں اور برگشتہ ہوتے کہ ہم کو ایسا ڈرایا۔ ارے آپ کو ڈرا رہے ہیں تاکہ آپ اس برے راستے کو چھوڑ کر صحیح راستے پر آ جائے۔ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، اس راستے کو مت اپناؤ۔ جس منزل کی طرف یہ گاڑی جا رہی ہے وہ منزل اچھی نہیں ہے، وہاں تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اللہ کے واسطے خدا را باز آ جاؤ، اللہ کو مان لو، اللہ کی حکمرانی کو تسلیم کر لو۔ اس نے جس مقصد کے لیے دنیا میں اتارا ہے اس مقصد کو مان لو۔ اللہ کی رحمت کی آگوش تمہارے لیے کھلی ہوئی ہے، اللہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ابھی بھی لوٹ کر آ جاؤ۔
اللہ تعالیٰ نے ان نہ ماننے والوں کا بھی انجام بیان فرمایا، دنیا میں بھی اللہ کو عاجز کر کے کہیں بھاگ نہیں سکیں گے اور آخرت میں بھی ان کا ٹھکانہ برا ہوگا۔ اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ ہتھیار ڈال دو، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دو اور اس کے دین کو اپنا لو۔ یہ قرآن کی دعوت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دعوت کو سمجھنے کی، اس کو آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔